تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 68 اور 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ: ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ خصوصی تعلق والا کون ہے؟ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بلا شبہ انسانوں میں ابراہیم کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا۔ یہود و نصارہ نے نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کیا، بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی شریعت کا اتباع کیا، اور یہ نبی یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان پر ایمان لائے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر ہیں، کیونکہ یہ امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، جیسا کہ سورہ حج کے آخر میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم۔ توحید اور عقیدہ معاد میں تمام انبیاء علیہم السلام مشترک ہیں، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کثیر تعداد میں ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے موافق ہیں۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ان کی مدد اور حفاظت فرمائے گا اور ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا دے گا۔ مزید ان آیات میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے درپے ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ جس طرح ہو سکے تمہیں گمراہ کر لیں۔ کافروں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر رہو اور وہ اپنے دین پر رہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کے رکوع 13 میں گزر چکا ہے کہ اہل کتاب تمہیں مرتد بنانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ تم کافر ہو جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، اور ان کی خواہش ہے کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ زمانہ نبوت میں جو یہود و نصارہ اور مشرکین تھے، ان کی یہ ہمیشہ سے خواہش رہی کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کفر اختیار کریں، اور ان کے لیے تدبیریں کرتے رہے۔ ان کی ایسی تدبیریں کرنا خود انہی کی مزید گمراہی میں مبتلا ہونے اور کفر میں شدید ہونے کا ذریعہ بنتا رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔